ویلکم بیک ناظرین. بات چیت کر رہے ہیں ہم 190 ملین پاؤنڈ کیس، القادر ٹرسٹ کیس بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور ہمیں راجہ خالد صاحب نے بھی جوائن کیا. اس سے پہلے ریاست علی اعزاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، علی بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، امان اللہ صاحب سابق صدر سپریم کورٹ بار، انہوں نے بھی اپنے نقطہ نظر دیا. راجہ صاحب، آپ اس کیس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دونوں بلکہ تینوں پینلسٹ کا یہ خیال تھا کہ نہیں، یہ نیب کی جورسڈکشن میں نہیں آتا، کیبنٹ کا ڈیسیژن تھا اور کیبنٹ کے ڈیسیژنز کو پروٹیکشن حاصل ہے، نیب کی جورسڈکشن میں نہیں آتا تھا، اور اس نے یہ بیانڈ دی جورسڈکشن فیصلہ دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیبنٹ کوئی ایسا ڈیسیژن نہیں لے سکتی کہ جس میں کالے دھن کو سفید کیا جائے، اس لیے کہ یہ منی لانڈرنگ کے ذریعے یہ رقم وہاں پہ کانفسکیٹ کی گئی، اور جو کہا جاتا نا کہ منی لانڈرنگ نہیں تھی، یہ 3 دسمبر 2019 کی پریس ریلیز ہے نیشنل کرائم ایجنسی برطانیہ کی. وہاں سے بھی اٹ از کوائٹ آبویس فرام دیٹ پرٹیکولر پریس ریلیز دیٹ اٹس اماؤنٹ وچ واز شفٹیڈ فرام پاکستان ٹو انگلینڈ ان شیپ آف منی لانڈرنگ. اب اس میں ہوا یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پاکستانی گورنمنٹ کو واپس جائے گی. اسی دوران ملک ریاض صاحب کو جب انہیں تو ظاہر پتہ تھا اس بات کا کہ میری رقم وہاں پہ ضبط کی گئی، تو انہوں نے عمران خان صاحب کو اپروچ کیا. انہیں کہا کہ میری رقم یہاں پہ پھنسی ہوئی ہے، کانفسکیٹ ہوئی ہے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو جائے گی، اس سے آپ جو سپریم کورٹ کا میرا اکاؤنٹ ہے جرمانے والا اس میں ایڈجسٹ کر دیں. تو انہوں نے اس میں بند لفافے میں دیکھیں نا یہ کیسی اپروول ہے. اسی کو آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی میلا فیڈی نہیں تھی، کوئی الٹیریئر موٹیو نہیں تھا، کوئی پرسنل گینز نہیں تھے، کوئی بینیفٹس نہیں لینے تھے، آپ نے بند لفافے میں بغیر ایجنڈے پہ پلیس کیے، اس دن کے ایجنڈے پہ کاروائی نہیں تھی، آپ نے اپروول لی، اور آپ کے وزراء نے اس احتجاج کے اس وقت باتیں آئی تھی. شیریں مزاری نے کہا، شیخ رشید نے کہا، فواد چودھری نے کہا، اور بعد میں بہت سارے وزراء آپ کے خلاف بطور وٹنس بھی گزرے ہیں کہ ہم سے اس طرح کی اپروول مانگی گئی. یہ اپروول اٹ واز نلٹی ان دی آئی آف لا، یہ پریکٹس نہیں ہوتی. اچھا، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورے ٹرائل کے دوران وہ جو خفیہ لفافہ تھا ابھی بھی بند ہے. اب تو کیا گورنمنٹ چینج ہوگی، پی ڈی ایم کی آ گئی، اب دوبارہ گورنمنٹ بھی، شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، اس کو کھول کے عدالت کے سامنے بھی نہیں رکھا گیا. اچھا، اس کے اندر ہے کون سی کوئی سونے کی چڑیا ہے یا کیا چیز ہے وہ جو آپ نقطہ نظر دے رہے ہیں؟ اگر تھا تو اس کو کھول کے رکھ دیتے عدالت کے سامنے کہ جناب یہ دیکھیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے یہ سرکار کا پیسہ ہے، یہ کسی کی ذات کا نہیں ہے، تو یہ تو ادھر آنا چاہیے تھا، غلط کیا انہوں نے. وہ ابھی تک نہیں کھلا. یہ چونکہ میں تو اس کیس میں کہیں بھی ذرا کسی سائٹ پہ بھی کونسل نہیں کھل جانا چاہیے نا، ویسے اصولاً تو کھل جانا چاہیے. اب اس کو آپ ڈی کلاسیفائڈ کریں، اس کو کیبنٹ اپروو دے اور کہے جناب اس کے اندر یہ تھا معاملہ جس کو چھپایا گیا تھا. نہیں، وہ تو قوم کے سامنے آنا چاہیے اور کورٹ کے سامنے بھی آنا چاہیے. اس میں تو بالکل آپ جب اسے کنیکٹ کر رہے ہیں، اسے امپلیکیٹ کر رہے ہیں، ایک بندے کو پرائم منسٹر آف پاکستان تھا اور ان کی اہلیہ تھیں. ابھی میں سن رہا تھا، میں امان اللہ کنرانی صاحب تھے شاید، تو ان کی بات انہوں نے کہا کہ چونکہ بشرا بی بی اس میں وہ پرائیویٹ ہیں، وہ خاتون ہیں، ایک پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں، لہٰذا انہیں امپلیکیٹ نہیں کیا جا سکتا. نیب آرڈیننس کی سیکشن 9A1 اور A2 وہ بالکل واضح ہیں اس میں کہ پبلک آفس ہولڈر اور کا ورڈ استعمال کیا گیا، اور اینی پرسن، اور پھر آگے جو ان کی ابیٹمنٹ انہوں نے سیکشن 10 کی آپ دیکھیں 10 کی میرے خیال میں 12 ہے یا اس طرح سے سیکشن ہے، تو اس میں بھی واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ جو ابیٹمنٹ کرے گا جو کسی بھی اوفینس کو، یعنی عمران خان صاحب وہ تو پبلک آفس ہولڈر تھے، انہوں نے اس کو معاملت کیا، جو بھی ان کے ابیٹر ہوگا he or she is also liable to be prosecuted under the NAB ordinance. اچھا، جج صاحب نے ایک اور اس میں بات لکھی ہے، پیرا 131 ہے غالباً، ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے تھے، جس میں لکھا ہے جی کہ جو استخاصہ کے شواہد تھے ان کے اندر جو ہے نقائص ہیں اور اس کے اندر جو ہے تضادات ہیں، لیکن ان کو نظر انداز کر کے جو ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وائٹ کالر کرائم جرائم کے اس کے اندر نظر انداز کر کے سزا دی جا سکتی ہے. تو جب ایویڈنس کے اندر ہی تضادات آ جائیں اور اس کے اندر نقائص آ جائیں تو پھر اس کا ملزم کو فائدہ جاتا ہے یا ملزم کو سزا دینی اور میکسیمم دینی ہے؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ اگر کوئی میجر ڈسکریپنسیز ہیں تو پھر ملزم کو اس کا ڈاؤٹ کا بینیفٹ ملتا ہے. اگر میجر ڈسکریپنسیز ہیں، اگر مائنر ڈسکریپنسیز ہیں، مائنر کنٹراڈکشنز ہیں، تو پھر اس کا فائدہ ملزم کو نہیں جاتا. اگر میجر لیپسیز ہیں تو دین دی بینیفٹ آف دی ڈاؤٹ شوڈ گو ٹو ایکیوزڈ. یہ تو قانون ہے. صحیح. بخاری صاحب، ایک ابھی سارا کا سارا معاملہ جو ہے نا اس بند لفافے کے گرد گھوم رہا ہے.
آپ کی گورنمنٹ تھی, کیا تھا اس کے اندر ایگریمنٹ, کیا نہیں تھا. اب یہ سٹیج اس نہج پہ پہنچ چکی ہے کہ جہاں ہم ماضی میں کسی وزیر اعظم کو نہیں چھوڑا ہم نے, چاہے اس کو اقتدار سے نکالا ہے, کسی کو پھانسی چڑھا دیا, کسی کو گولی مار دی, کسی کو جو ہے ہم نے حادثوں کا شکار کیا. تو آپ ایز اے پارٹی ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے ٹھیک ہے جی چلیں یہ کیبنٹ اس کو اوپن کرے, اگر اس میں کیا ایسی کوئی چیز ہے جو سمجھتے ہیں کہ اس کو اوپن کر دیا جائے. اور دوسرا جو ابھی راجہ صاحب نقطہ نظر دے رہے ہیں کہ کیبنٹ ایسا فیصلہ نہیں کر سکتی کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے بالکل چیزوں کو خفیہ رکھ کر. خالد بھائی 2-3 چیزیں ہیں, میں آپ کو 1 بائی 1 چلاتا ہوں. دیکھیں جو آپ نے لفافے کی بات کی, بول دیتے 3 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, اپریل 2022 ٹو آن ورڈ دیکھ لیں, آج تک وہی شکلیں ہیں, وہی اقتدار ہے, وہی لوگ ہیں, آف اینڈ آن کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں بھی وہی بیٹھے رہے اور آج بھی وہی بیٹھے ہوئے ہیں. ایشو یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل ایک کیس آیا تھا جس کو سائفر کے نام سے گیا, اس میں بھی ایک ڈاکومنٹ تھا جس کو کہتے تھے سائفر ہے. میں اس میں کونسل تھا ہی نہیں مسل کے اندر, ریکارڈ پہ نہیں تھا, ایویڈنس میں نہیں تھا, اس مسل کا حصہ ہی نہیں جس میں سزا دے دی گئی. تو وہی ریپوٹیشن ہوئی, وہی دوبارہ ایک ایکشن ریپلے ہوا, اور اس کے اندر کیا ہوا, اس دفعہ بند لفافہ ہے جو آج بھی بند ہے. پیسے آئے کہاں پر, پاکستان سپریم کورٹ کے اندر. میں اس کو بالکل شارٹ کٹ کر دیتا ہوں. یہاں سے گئے, جو ابھی راج صاحب نے بات کی, پاکستان سے گئے پیسے, بھائی گئے کس کے پاس تھے؟ وہ تو نواز شریف صاحب کے بیٹے کے اکاؤنٹ میں گئے رہے. 25 ملین پاؤنڈز کی پراپرٹی تھی, 50 ملین میں جا کے وہ بکی. این سی اے کو دو کہا کہ یہ ایک کپ 25 ملین کا 50 کا بک گیا, کیسے ہو گیا, کس کے پیسے وائٹ ہوئے تھے, کون اس کا بینیفیشری تھا؟ وہ تو حسین نواز تھا. این سی اے نے جب پکڑے عمران خان, تو وہ شخص ہے جو پاکستان میں پیسے لے کر آیا. گئے کہاں پر؟ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں. کس نے کھولا تھا سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ؟ سپریم کورٹ نہیں. سپریم کورٹ نے. رجسٹرار کو اندر کر دیتے, چیف جسٹس کو اندر کر دیتے. وہ جو بھاگ گیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, اس کو اٹھا کے کہتے ہیں تم نے ختم کر دیا اکاؤنٹ, تم نے پیسے اٹھا کے دے دیے, کس کیپیسٹی میں دے دیے؟ کیبنٹ کا فیصلہ تھا, تم کون ہوتے ہو کرنے والے؟ کوئی چیزیں آئیں نہیں. سو یہ تو ایک ایسا سوالیہ نشان ہے جو جوڈیشری کے اوپر. دیکھیں آپ نے ایک بات کی, بہت سے پرائم منسٹر کو نکال دیا, پولیٹیکل لوگوں کو نکال دیا, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہوئے. الٹیمیٹلی میں الٹیمیٹ ٹاپ اینڈ پہ آ جاتا ہوں, ٹولز کون بنے؟ جوڈیشری. تو اگر ٹولز جو ہے فائنل ایگزیکیوٹ کیا کسی نے تو جوڈیشری نے کیا. اور اگر جوڈیشری یہ جس طرح یہ شخص بیٹھا ہوا یہاں پر جس نے آج سزا دی, جس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے, یہ ہسٹری اگر ریاست صاحب بتائیں گے آپ کو تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اکتوبر 2004 وہاب الخیر, جی وہاں سے سٹارٹ کر دیں, وہاں سے سٹارٹ کر دیں, اور آج تک یہ یہاں پر رہے, اسپیشل کورٹس میں رہے, ڈیپوٹیشنز پہ رہے, اور ان لوگوں کو سزائیں دی گئی. یار اس طرح معاملات ہوتے ہیں کہ جب انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ختم ہو جاتی ہے. میں آپ کے پروگرام میں بار بار کہتا تھا کہ جی یہ 26ویں امینڈمنٹ جو ہے, یہ آرگومنٹ آتا تھا ایک سائڈ سے کہ یہ ایک پینڈنسی کیسز کے حق میں ہوگی, لوگوں کے لیے بھلا ہوگا. ذرا مجھے بتا دیں 2 مہینے گزر چکے ہیں, کون سی پینڈنسی کم ہوئی؟ 27 لاکھ کیس تھے ڈسٹرکٹ کورٹ میں, کتنے کم ہوئے؟ 4 لاکھ کیسز تھے ہائی کورٹ میں, کتنے کم ہوئے؟ پتہ یہ چلا کہ یہ ساری کی ساری کی گئی کس کے لیے؟ اپنی مرضی کا جج اپوائنٹ کرنے کے لیے. اور آپ کو ایک بتا دوں, میں اس کے اندر بڑا کلیئر سا ایک چھوٹا سا نقطہ میں بتا دیتا ہوں کہ اتنی پسند اسپیسیفک اور اتنی بائس قسم کی امینڈمنٹ تھی یہ, اتنی بائس قسم کی کہ اسلام آباد کے اندر 4 صوبوں میں سینئر پیونی ججز کمیشن کا حصہ ہوگا اور چیف جسٹس ہوں گے. اسلام آباد کے اندر صرف چیف جسٹس اکیلا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جو سینئر پیونی جسٹس ہے وہ محسن اختر کیانی صاحب ہیں, وہ 6 ججز میں ہیں, وہ آتھر آف دا لیٹر ہے. آپ نے ان کو لانا نہیں تھا کیونکہ کہنا نہیں مانتا. دیٹس اٹ. بخاری صاحب بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد یہ جو ججز کی تقرری کا معاملہ ہے, اور ابھی کیونکہ اسلام آباد میں جوڈیشل پاکستان کا اجلاس بھی ہوا اور اس میں اسلام آباد اور بلوچستان کے ججز کے حوالے سے کچھ ناموں کی ریکمنڈیشنز یا اپروول دی گئی ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.